موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے گی. ظاہر بات ہے جب تک زندگی ہے تو غم ہے، تو موت سے پہلے نجات نہیں مل سکتی. اگرچہ اس کے بعد کا اگلا مرحلہ جو ہے، جو حقیقت کو جاننے والے ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ اس کے بعد تو غم کا اور بڑا کڑا مرحلہ آنے والا ہے. اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائے. اگر اللہ ہمیں معاف فرمائے، اپنی رحمت اور مغفرت سے ہمیں ڈھانپ لے، جیسے کہ حضور نے فرمایا اللہ یتغمدنی ربی برحمت. حضور نے فرمایا کہ کوئی انسان بھی محض اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں نہیں داخل ہو سکے گا جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ کرے. کسی صحابی نے بڑی ہمت کی، بڑے جرأت کا معاملہ کیا، پوچھ لیا کیا حضور آپ بھی؟ ظاہر بات ہے آپ بھی انسان ہیں، آپ بھی بشر ہیں، قرآن مجید میں کہلوایا گیا ہے وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ. تو اگر آپ کہتے ہیں کوئی انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا محض اپنے اعمال کی بنیاد پر جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ کرے، تو کیا آپ بھی اس قاعدہ کلیہ میں شامل ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی. اللہ یتغمدنی ربی برحمت، جب تک کہ میرا رب مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ نہیں لے گا میں بھی داخل. تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ وہاں ہمیں بچا لے. لیکن جو وہاں نہیں بچایا گیا، اب ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے جو مصیبت ہے وہ تو پھر دائمی ہے، ابدی ہے، دکھ ہی دکھ. میں اس کی طرف زیادہ جانا نہیں چاہتا اس وقت. اصل میں میرا موضوع جو ہے وہ اس دنیا میں دکھوں کا علاج. اب اس اعتبار سے غور کیجئے، دکھ دو قسم قرآن مجید پر جتنا میں نے غور کیا. دکھ ایک تو وہ ہے کہ جو ناگہانی طور پر آ جاتے، اس میں ہماری کسی غلطی کو دخل نہیں ہے. وہ کوئی آفت سماوی ہے، کوئی زلزلہ آ گیا ہے. ابھی آپ کو معلوم ہے بھوج جو قصبہ تھا گجرات اسٹیٹ کا، انڈیا کا پورا ختم ہو گیا. اس میں بہت سے مسلمان، جب کوئی آفت سماوی آتی ہے تو وہ ظاہر بات ہے کہ پھر سب کے سب لوگ اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں. زلزلہ آ گیا، کوئی اور طوفان آ جائے، جیسا کہ کئی مرتبہ آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا اس سال امریکہ میں بہت طوفان آئے ہیں. مشرقی ساحل پر بار بار طوفان آئے، وہاں بھی لوگ مرتے ہیں، وہاں بھی چھتیں اڑ جاتی ہیں، وہاں بھی تباہی جو ہے آتی ہے. تو اس حوالے سے ایک تو ہے وہ ناگہانی آفات، آفت ارضی ہو یا آفت سماوی ہو. زلزلہ ہے یا آفت ارضی ہے، طوفان آ گیا ہے، کوئی سائیکلون آ گیا یا آفت سماوی ہے، یا کوئی آسمان سے بڑا سا پتھر آ جائے. آپ کبھی کبھی اخبارات میں پڑھتے ہوں گے کہ ایک بڑی چٹان پاس سے گزر گئی، بہت بڑی خلائی چٹان جو ہے زمین کے قریب سے ہو کر گزر گئی، زمین بچ گئی، ورنہ اگر وہ زمین سے ٹکرا جاتی تو نہ معلوم کتنا بڑا یہاں پر تباہی کا معاملہ. بڑے بڑے جو ہے شہاب گرتے رہے زمین کے اوپر، بڑی بڑی تباہیاں آتی رہی ماضی. تو ایک تو یہ ہے، اور ان میں بھی تقسیم کیجیے یہ ناگہانی تکلیف، ناگہانی مصیبت، یا کوئی آفت سماوی یا آفت ارضی. اس کی بھی پھر دو قسمیں ہو گئی. ایک وہ کہ جو افراد کو متاثر، انفرادی سطح، آدمی سڑک پر جا رہا تھا، پیچھے سے آ کر کسی گاڑی نے ٹکر ماری، گر گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی. اب ظاہر بات ہے کہ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات آ گئی ہے. یا یہ کہ کوئی اگر اجتماعی سطح پر آیا، جیسا کہ زلزلہ ہے، یا جیسا کہ کوئی سائیکلون ہے، کوئی بڑا طوفان ہے، بہت بڑے فلڈز آ گئے. اس وقت بھی موزمبیق میں بہت بڑا فلڈ آیا ہوا ہے، ساؤتھ افریقہ میں، اور افریقہ میں پچھلے سال بھی بہت بڑا فلڈ آیا تھا، بڑی تباہی آ رہا. تو یہ آفت سماوی، یہ ظاہر بات ہے کہ اجتماعی سطح پر آتی ہے، بڑی بڑی مقدار میں، تعداد میں لوگ متاثر، لاکھوں لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں، ہزاروں آدمی مارے جاتے ہیں. پہلی شکل جو ہے دکھ کی، جیسا کہ میں نے عرض کیا، وہ ناگہانی دکھ، کوئی آفت ارضی، کوئی آفت سماوی، خواہ وہ انفرادی ہو خواہ اجتماعی. اس کے ضمن میں کیا علاج ہے؟ ظاہر بات ہے کہ اس کا علاج یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو ختم کریں. انگریزی کا ایک محاورہ ہے what cannot be cured must be endured. جو چیز جو ہے جس کا علاج نہیں ہو سکتا وہ تو برداشت کرنی پڑے گی. بعض بیماریاں بھی ایسی ہیں، ڈائبٹیز ہو گئی ہے، شوگر کا مرض ہو گیا، ڈاکٹر آپ کو بتائے گا کہ بھائی اب یہ مرض جائے گا نہیں. اب آپ کو اس مرض کے ساتھ ہی اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر کے اپنی غذا وغیرہ اس کے مطابق طے کر لیجیے، ورنہ یہ کہ یہ نہ سمجھیے کہ یہ مرض چلا جائے گا. تو what cannot be cured must be endured. لہذا ان آفت سماوی و ارضی، چاہے وہ انفرادی سطح پر متاثر کرتی ہوں انسانوں کو، اور چاہے اجتماعی سطح پر، اس کا تو علاج ایک ہی ہے. عربی میں بھی ایک محاورہ یہ ہے کہ کسی نے پوچھا تھا کہ بچھو کے کاٹے کا کیا علاج ہے؟ البکاء الی الصباح. رات کو اگر کاٹا ہے کسی بچھو نے تو روتے رہو صبح تک، یہ علاج ہے، اس کا اور کوئی علاج ہے ہی نہیں. تو جو چیز لا علاج ہے اسے برداشت کر. گویا کہ یہاں جو اصل شے ہوگی کہ دنیاوی آفات، عرضی و سماوی آفات، ناگہانی آفات، ناگہانی مصیبت، ان کے ضمن میں ہمیں ایسی شے کی ضرورت ہے جو ہمارے اندر برداشت، اس کو جھیلنا آسان بنا، ہم اس کی وجہ سے بجھ کر نہ رہ جائیں، ہماری ہمتیں جواب نہ دے جائیں، ہمارا ارادہ ختم نہ ہو جائے، ہمارا حوصلہ پست نہ ہو جائے، بلکہ برداشت ہو، جھیلنا ہو، تحمل. ابھی بھٹر صاحب کہہ رہے تھے اللہ تعالیٰ ذرا سا
متحمل ہے. میں نے کہا یہ بہت غلط بات کہہ رہا، اللہ بہت متحمل. وہ ذرا سا تو یوں سمجھیے کہ ان کے کہنے کے انداز میں یہ بات آ گئی، ذرا سا رحیم بھی ہے. نہیں وہ بہت رحیم ہے، بہت متحمل ہے، بہت حلیم. لیکن یہ کہ ہمیں یہ جو آفات سماویہ اور ارضیہ ہیں جو ہمارے اوپر آ جاتی ہیں اللہ کی طرف سے، ان کے ضمن میں ذہنی ایک ایٹیچیوڈ پیدا ہو جائے، سوچ کا ایک خاص رخ بن جائے، انسان کے احساسات ایک خاص طرز پر ڈھل جائیں، تو پھر ان کو برداشت کرنا آسان ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ ہمارے ایمان کا لازمی. ایمان ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کوئی مصیبت زمین میں آتی ہے نہ تمہاری جانوں پر آتی ہے بغیر اذن رب. جو کچھ آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے آیا ہے. یہ کوئی اندھا بہرا مادہ نہیں ہے، یہ کوئی اندھا بھینسا نہیں ہے کہ اس نے آ کے آپ کو ٹکر مار دی ہے. نہیں، یہ تو سمیع و بصیر، علیم و خبیر اللہ اور حکیم اور قدیر اللہ کا فیصلہ. لہذا یہ من جانب اللہ ہے، اس کو تم سمجھو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور جب اللہ کی طرف سے ہے تو سورہ آل عمران میں فرمایا بیدہ الخیر، اس کے ہاتھ میں تو خیر ہی خیر ہے. یعنی بظاہر تمہیں محسوس ہوتا بھی ہو کہ یہ میرے لیے تکلیف دہ بات آ گئی، تو اس کو یوں سمجھو کہ اس کا نتیجہ جو میرے حق میں نکلے گا وہ خیر ہوگا. فوری طور پر تو تکلیف ہے، مجھے اچھی نہیں لگ رہی، ناگوار ہے، لیکن نتیجہ اس کا خیر نکلے گا. جیسے بچہ بیمار ہے، ماں اسے دوا پینے پر مجبور کر رہی، کڑوی دوا ہے، وہ تو سمجھتا ہے مجھ پر بڑا ضرور ہو رہا ہے. یا آپ لے گئے اسے ڈاکٹر کے یہاں ٹیکا لگوایا ہے، وہ تو چیخ رہا ہے، رو رہا ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے، کاش اسے بھی معلوم ہو جائے کہ یہ میرے خیر کے لیے، میرے بھلے کے لیے. اگر اسے یہ معلوم اور محسوس ہو جائے تو اس کی تکلیف اس کے اندر بہت کمی آ جائے گی، وہ سہار لے گا، اس کو وہ برداشت کرے گا. اس حوالے سے اس کا جو ہمارے دین میں اس کا نام ہے، اس ذہنی کیفیت کا، ان احساسات کا، اسے اب کہتے ہیں تسلیم و رضا. جو کچھ آ رہا ہے اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، لہذا سر تسلیم خم. اے اللہ ہم قبول کر، رضا، ہر حال میں تیری رضا پر راضی، جو تیرا فیصلہ ہے ہمیں بصر و چشم تسلیم و رضا. ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے. بے نیازی تیری عادت ہے، اللہ تو بے نیاز ہے، لیکن اے اللہ تو ہمارے لیے جو بھی تکلیف کا تو نے فیصلہ کیا، ہم تسلیم کی خو ڈالیں گے، عادت پیدا کر لیں گے اپنے اندر کہ ہر ساقی یہ ماریخ عین الطافس، یہ میرا ساقی میرے پیالے میں جو کچھ ڈال دے اس کا لطف و کرم ہے. یہ مقام رضا ہے. یہ ایمان کا ایک ایسا تقاضا ہے کہ جس کو ہم کہیں گے ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس. اگر آپ کا منہ کڑوا ہو جائے تو آپ چینی کھاتے ہیں تاکہ منہ کا ذائقہ ٹھیک ہو جائے. اگر تکالیف کی وجہ سے، دکھ کی وجہ سے آپ کے احساسات کے اندر کوئی خرابی پیدا ہو رہی ہے، یہ جو مقام رضا ہے یہ اس کے لیے قند ہے، یہ اس کے لیے چینی ہے، یہ اس کے لیے شہد ہے، یہ اس کی تلخی کو ظاہر کر دینے والی چیز ہے کہ اللہ تیری رضا پر راضی و رضائے رب. اب اس کے ضمن میں سمجھئے، یہ تو اصولی بات میں نے آپ کو بتا دی. اس کی 3 کیفیات ہو سکتی ہیں کیوں اللہ کی طرف سے یہ چیزیں آتی ہیں. سب سے پہلی شے ہے، اب وہ جو آیات میں نے سنائی تھی وہ سن لیجیے پہلے ترجمہ. سورہ تغابن میں فرمایا ما صاب من مصیبت الا باذن اللہ. دیکھو کوئی مصیبت تم پر نہیں آ سکتی، نہیں آتی مگر اللہ کے اذن. ومن یؤمن باللہ، اور جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو، یہد قلبہ، اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دے، اس کے دل کو سکون عطا کر. وہ راضی برضائے رب، اس میں شکوہ نہیں رہتا، اس میں شکایت نہیں، اس میں تلخی نہیں ہوتی. کیوں ہو گیا، کیسے ہو گیا، کیوں ہو گیا، نہیں ہونا چاہیے. یہ سارا جو پیچ آدمی کھاتا رہتا ہے اندر ہی اندر، وہ جو پیچ کھا رہا ہے، یہ سب پیچ سے نجات نہیں. برو کشید سے پیچا کہ ہستمود مرا، کہ اقدہا کے مقام رضا کشود مرا. یہ پیچ کھانا جو ہے، پیچا کے ہستمود، اس سے اللہ تعالیٰ نے مجھے نجات دے دی ہے مقام رضا کے ذریعے سے. کتنے بڑے بڑے عقدے میرے حل ہو گئے اس مقام رضا سے. کہ اقدہا کہ مقام رضا کشود میرے تو بہت سے عقدے اس سے حل ہو گئے. اس حوالے سے ایک موٹی بات تو یہ ہو گئی، لیکن اب اس کو 3 حصوں میں تقسیم. پہلی بات یہ کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش، میرا بندہ اس پر صبر کرتا ہے یا نہیں، یا میرے خلاف بکواس کرنے پر آمادہ ہو. اللہ تو ایسا ہے، اللہ نے تو ہم پر کبھی کرم کیا ہی نہیں، اللہ تو ظالم، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ. کہیں ایسا تو نہیں، میرا بندہ جو ہے تکلیفتا ہے میری وجہ سے، یہ سمجھ کے کہ اللہ کی طرف سے آئی. یہ صبر جو ہے یہ بہت بڑی کامیابی ہے اگر انسان کو. اور اس صبر کے نتیجے میں 2 اور باتیں پیدا ہوتی. یہ مضامین علیحدہ علیحدہ دروس کے اندر آتے رہے ہیں، لیکن آج ایک نئے عنوان کے تحت جمع ہو کر پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ یہ امتحان کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آپ نے ایک امتحان پاس کیا تو آپ کے اگلے درجے میں ترقی. 5ویں کا امتحان پاس کر لیا نا، 6ویں میں جائیں گے. اب 6ٹھی کا امتحان پاس کریں گے تو 7ویں میں جائیں گے، 7ویں کا پاس کریں گے تو 8ویں میں.
درجہ بدرجہ انسان کی دینی، ایمانی اور روحانی ترقی کا ذریعہ یہ آزمائش میں، جتنا اس میں صبر ہوگا، جتنا اس میں تسلیم و رضا جو ہے آپ حاصل کرتے جائیں گے تو آپ کے درجے بلند ہوتے جائیں گے. آپ کا امتحان کڑے سے کڑا آئے گا، بڑے سے بڑا آئے گا، مشکل سے مشکل تر آئے گا. ایک وقت میں ایم اے کا امتحان بھی آپ کو دینا ہوگا، ایک وقت ہو سکتا ہے پی ایچ ڈی کے لیے تھیسس آپ لکھیں، پھر اس کے اوپر جو ہے ٹیم بیٹھی ہوئی اور آپ سے وہ بحث کرے، جرا کرے آپ سے، وہ بھی کرنا ہوگا. لیکن یہ کہ اگر پرائمری ہی میں فیل ہو گئے تو اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کبھی آپ ایم اے کا یا پی ایچ ڈی کا تھیسس. اور اسی کو دوسرے انداز میں کہا گیا ہے قرآن مجید میں، بولے یبلی المومنین منہ بلاء حسن. اصل میں ابلا کہتے ہیں، بلا یبلو جو ہے عربی زبان میں آتا ہے آزمانا. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن. یہی معنی ابتلا کے میں، ابتلا یبتلی آزمانا. ابلا یبلی جو آتا ہے باب افعال سے، اس میں آتا ہے کسی کو کسی تکلیف میں ڈال کر اس کو نکھارنا، کہ اس کا جوہر نکھر جائے، اس کے اندر جو خیر ہے وہ اور چمک جائے، لوگوں کو بھی معلوم ہو جائے کہ یہ شخص اس مقام کا اہل ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت ہے، اس میں یہ قوت موجود. تو یہ گویا کہ اہل ایمان کی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے اور ان کے درجات کی ترقی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر یہ مصیبتیں اور امتحانات جو ہیں آزمائش کے حوالے سے افراد پر بھی، اجتماعی طور پر بھی. اور ایک اس کا اور بھی ہے، اہل ایمان پر اس طرح کے ابتلاء و آزمائش کی ایک نوعیت اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو بھی آپ سے غیر ارادی طور پر، یا یہ کہ آپ نے کوئی گناہ ارادی طور پر بھی کر لیا، اللہ تعالیٰ اس کی سزا اسی دنیا میں دے کر آخرت کی سزا سے محفوظ کر دیتا ہے. گویا کہ اس سے بڑا خیر کیا ہوگا؟ یہاں کی سزا کیا ہے؟ جھیل لی آپ نے، بخار آ گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی، چلیے 3 مہینے آپ بستر پر پڑے رہے نا، اور کیا ہوا؟ کچھ نہیں. لیکن یہ کہ آخرت کی سزا ملتی، بہت حسین. لہذا کفارہ بناتا ہے اللہ تعالیٰ. ان جو بھی گناہ ہو گئے، غلطیاں ہو گئے، ان کا کفارہ اللہ تعالیٰ بندہ مومن کے لیے. حضور کی ایک حدیث ہے، اس کا متن مجھے اس وقت یاد نہیں ہے، کہ مومن کا معاملہ عجیب ہے. اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، صبر کرتا ہے، وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. اور اگر کوئی خوبی ملتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں. تو یہ معاملہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندہ مومن کے حق میں خیر، کہ در حقیقت اس کے ان گناہوں کی پاداش کہ جو اس نے یہاں کر لیے ہیں، یہی دنیا میں دے کر دھو دیا جائے، پاک کر دیا جائے. جیسے آپ کو معلوم ہے دھوبی جو ہے کپڑے کو بھٹی میں چڑھاتا ہے، گرم پانی میں ڈالتا ہے کہ نہیں ڈالتا، تاکہ اس کا میل نکلے. اس کے آگے پٹکتا بھی ہے ذرا اس کو، تاکہ وہ میل اچھی طرح چھٹ جائے اس سے. اسی طرح اگر دنیا میں ہمارے میل چھٹ جائیں، دنیا میں اگر ہمارے گناہ دھل جائیں، تو یہ بڑے نفع کا سودا ہے، بڑے نفع کا سودا ہے، بڑے نفع کا سودا ہے. اس اعتبار سے آپ غور کیجئے کہ اگر یہ حقائق ہمارے سامنے رہے تو کیا کوئی تکلیف دنیا کی ہمیں بھاری محسوس ہوگی؟ ہمیں تو بتایا یہ گیا ہے کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر. ذرا اس آیت پر اب نگاہ کو مرتکز کیجئے، انسان کا خسارہ کیا ہے. دیکھیے، سب سے پہلے میں آپ کی توجہ دلاؤں گا، ذرا آنکھیں کھول کر قلب حساس کے ساتھ نوع انسانی کا مشاہدہ کیجئے. کیسے کیسے دکھ، کتنی تکلیفیں، کتنی محنت، کتنی مشقت ہے جو ہر انسان کا مقدر. قرآن مجید میں ایک مکمل سورت ہے، سورت البلد. اس میں اللہ تعالیٰ نے متعدد قسمیں کھا کر ایک بات کہی، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد. ہم نے انسان کو مشقت ہی میں پیدا. یہ مشقت ہر انسان کا مقدر ہے. لوگ گھروں کو چھوڑ کر آئے ہوئے، کہاں کہاں انسان جاتا ہے. یہ اس دنیا میں محنت اور مشقت. ہاں، ایک مغالطہ ہو جاتا ہے کہ شاید یہ محلوں میں رہنے والے جو ہے انہیں کوئی مشقت نہیں، انہیں کوئی دکھ نہیں. حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے. جو جتنا امیر ہے آپ دیکھیں گے اس کی جسمانی مشقت کم ہے، ذہنی کوفت زیادہ ہے. ٹرینکولائزرز کی انہیں ضرورت پڑتی ہے، انہیں سیڈیٹیوز چاہیے. خواب آور دوائیں مزدور کو نہیں کبھی ضرورت پڑے گی. وہ 8 گھنٹے کی محنت کرنے کے بعد ایسا سوتا ہے کہ وہ صبح ہی کی خبر لے گا. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ہپنوٹکس، خواب آور دوائیاں، سیڈیٹیوز، مسکن ادویات، یہ سارا لیبلیم اور یہ ویلیم اور یہ فلاں اور یہ فلاں، یہ کہاں جاتا ہے؟ ذہنی سکون اور اطمینان انسان کو حاصل ہے. کسی کی جسمانی مشقت ہے، کسی کی ذہنی مشقت. میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں مہاتما گوتم بدھ کا معاملہ. 30 برس کی عمر میں کپل وستو کا شہزادہ محل کو چھوڑ کر نکلے. جوان بیوی کو سوتا ہوا چھوڑ کر گئے، شیر خوار بچے کو چھوڑ کر. راجدھانی میں رہنے والا محل کا باسی، جسے یہ معلوم ہے کہ باپ کے بعد مجھے یہ سلطنت ملنے والی ہے، کیوں گیا؟ کبھی کبھی آپ نے سوچا؟ اس نے انسان کے غم اور دکھ کا مشاہدہ. اس نے دیکھا کوئی اندھا ہے ٹھوکر کھا کر گر رہا،
کوئی والدین کھڑے ہوئے رو رہے ہیں اور ان کی نگاہوں کے سامنے ان کا نہایت محبوب بچہ دم تو اور وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اس نے سوچا یہ صدمہ کیوں نہیں، یہ دکھ اس کا مقدر کیوں ہے؟ اس صدمے سے، اس دکھ سے نجات پانے کی بھی کوئی شکل ہے کہ نہیں؟ انسانوں کی ایک عظیم اکثریت، شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہیں کہ وہ لدو اونٹ اور کولو کا بیل بن کر زندگی جو 8 گھنٹے تک اینٹیں ڈھو رہا اس سب کا تصور کیجیے، وہ واقعی انسان ہے یا حیوان بن گیا ہے؟ اور 8 گھنٹے کی اس محنت کے بعد بھی ہو سکتا ہے کہ 2 وقت کی روٹی اسے پوری نہ ملے، اور یہ تو ہو سکتا ہے نہیں ہوتا ہے کہ اگر بچہ بیمار پڑ گیا ہے تو شاید کوئی برتن بیچے بغیر اس کی دوا کا سامان نہ، ایسا شخص کتنے بوجھ کھلا دوا، کتنی مشقت کے اندر پسا، لدو اور کولو کا بیل انسانوں کی عظیم اکثریت کی سطح پر زندگی بسر۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ کولو کے بیل کے لیے مشقت ہی مشقت ہے، اس کے احساسات یہ نہیں ہے، کیونکہ ان سے انسان کو جو صدمہ پہنچتا ہے، ایک بیل کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ اس کا کوئی بچہ بھی تھا کہ نہیں تھا، اس کو کوئی بخار ہوا ہے یا کیا ہوا ہے، اس صدمے سے وہ بیل بچا ہوا۔ گھوڑے کو کوئی پتا نہیں کہ میرا بھی کوئی اولاد میری ہے یا نہیں ہے، مجھے اس کا کوئی صدمہ ہے یا دکھ ہے، کوئی پتا نہیں۔ لیکن انسان کا معاملہ یہ ہے کہ والدین کو جو جو دکھ دیکھنے پڑتے ہیں اپنے بچوں کے بھی اولاد کی، رات کی نیندیں حرام ہے اس لیے کہ بچہ بخار میں تپ رہا ہے یا درد سے تڑپ رہا ہے، لہذا نہ ماں سو سکتی ہے نہ باپ سو سکتی۔ میں نے ایک موقع پر دیکھا لاہور میں کیروسین آئل، اس زمانے میں ابھی سوئی گیس نہیں آئی تھی، اور اکثر و بیشتر جو ہے یہ مٹی کا تیل جو ہے ایندھن کے طور پر استعمال ہوتا تھا، اس کی شارٹیج ہو گئی تو کئی فرلانگ لمبی قطاریں لگتی تھی ان دکانوں کے باہر، ڈپو کے باہر، اور ایسے ایسے منظر بھی کہ ایک خاتون برقع کو، ایک گود میں بچے کو لیے ہوئے، ایک کی انگلی پکڑے ہوئے، بوتل ہاتھ میں لیے ہوئے تیل کے لیے، اور کئی گھنٹے کھڑی ہوئی۔ یہ مشقت انسان جھیلتا ہے۔ غالب نے اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے، مشکلیں اتنی بڑی مجھ پر کہ آسان ہو، ہم بھول جاتے ہیں، ورنہ واقعہ یہ کہ قلب حساس ہو اگر، اور قید حیات بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے۔ اچھا یہ تو ہوا لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ حیوانات کا معاملہ ایک اور اعتبار سے آسان ہے، ان سے کوئی محاسبہ بھی ہے کیا؟ کوئی جواب دہی بھی ہے؟ کوئی ان کو اللہ کے حضور میں کھڑے ہو کر اپنے اعمال کا حساب بھی دینا؟ انسان کی یہ ٹریجڈی ہے، یہ المیہ ہے انسان، اس کو بھی قرآن مجید کی ایک صورت میں قسمیں کھا السماء انشقت، اس کے بعد کیا فرمایا؟ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی۔ اے انسان، تیرا المیہ، تیری ٹریجڈی اس سے کہیں بڑھ کر ہے، تجھے صدمے پر صدمے جھیلتے ہوئے، مشقت پر مشقت برداشت کرتے ہوئے ایک روز اپنے رب کے حضور میں بھی کھڑا ہو، جواب دہی اس دن کے حساب سے، اس دن کے احساس سے جو بڑے بڑے ہماری امت کے عظیم جو گلے سرسبد ہیں، ان کا یہ حال آپ نے پڑھا ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک عجیب کیف کے عالم میں فرمایا کرتے تھے، کاش میں درختوں پر چہچہاتی ہوئی چڑیا ہوتا جس سے حساب کتاب نہیں، کاش کہ میں گھاس کا تنکا ہوتا جو آج ہے اور کل آگ میں جلا دیا جائے، ختم ہو، اس سے محاسبہ کوئی نہیں۔ وہ جس کے احساس سے کہ حضرت عمر جو ہے اپنے انتقال کے وقت سخت بے چین، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کا سر جو ہے وہ اپنے زانوں پر رکھ لیا تو کہا نیچے ڈال دیا، ایک عجیب بے گلی اور بے چین۔ انہوں نے کہا ابا جان آپ کیوں پریشان ہیں؟ آپ تو عشرۂ مبشرہ میں سے، آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت حضور کے ذریعے سے اس دنیا میں دی۔ حضرت عمر فرماتے کہ خدا کی قسم اگر قیامت کے دن عمر برابر سرابر پر چھوٹ گیا تو بہت بڑی کامیابی۔ یہ احساس حضرت علی کا حال کیا ہوتا ہے؟ ابھی جو آپ نے حافظ صاحب سے سنا، یہ حضرت علی کا معاملہ کہ ایک تیر پیوست ہو گیا تھا، کسی طرح نکل نہیں رہا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اچھا چھوڑو مجھے، میں نماز کی نیت پڑھتا ہوں۔ نماز کی نیت پڑھتے تھے تو لرزتے تھے، کہا کس کے سامنے کھڑا ہوں اور کس کے سامنے مجھے ایک دن جواب دہی کے لیے کھڑا ہونا ہوگا۔ لن تزولا قدم ابن آدم، حضور نے خبر دی ہے ابن آدم کے قدم ہل نہیں سکیں گے، جیسے مجرم کھڑا ہوتا کٹہرے کے اندر، اس کٹہرے میں سے ہل نہیں سکو گے، حتی یسأل عن خمس، جب تک کہ 5 چیزوں کا حساب نہ لے لیا۔ وہ 5 چیزیں کیا ہے؟ کان کھول کر سنیے۔ عن عمرہ فیما افنا، عمر کا حساب دو، یہ 80 برس اور 70 برس ہم نے تمہیں دنیا میں دیے، کہاں ضائع ہے؟ وعن شبابہ فیما ابلا، اور خاص طور پر جوانی کا دور، امنگوں کے دن، ولولے ہوتے ہیں، قوت ہوتی ہے، توانائی ہوتی ہے، آدمی چلتے ہوئے زمین پر پاؤں مارتا ہے، قوت جو ہے وہ اپنا اظہار چاہتی ہے، یہ جوانی کہاں گلائی؟
حساب ایک ایک لمحے کا حساب، ایک ایک پائی کا حساب دو، مال کا کہاں سے کمایا تھا، حلال سے کہ حرام سے، اور کہاں خرچ کیا تھا، گلچھروں میں، عیاشیوں میں، یا نیکی کے کاموں میں، ادائے حقوق میں، اللہ کے دین کے لیے۔ 4 سوال ہو گئے، 2 زندگی کے بارے میں، ایک زندگی پوری بحیثیت مجموعی کہاں کس کام میں لگا، اور خاص طور پر شباب کا دور کہاں لگا۔ 2 سوال مال کے بارے میں، کمایا کہاں سے، حلال سے کہ حرام سے، جائز سے کہ ناجائز سے، خرچ کہاں کیا، اور آخری سوال وعما عمل فیما علم، جو علم حاصل کیا تھا اس میں عمل کتنا کیا، علم کے انبار لگاتے چلے گئے اور عمل کے آغاز کی بھی نوبت نہ آئی۔ یہ علم جو ہے یہ اس روز سب سے بڑا وبال بن جائے گا، اتنا علم اور عمل کچھ نہیں، بجائے کہ کریڈٹ کا ذریعہ بنے یہ ان کا ڈیبٹ کا کھاتا بنے۔ یہ جواب دہی کا احساس ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کی ٹریجڈی جو ہے وہ دوہری ہے۔ کوئی حیوان اتنے بوجھ تلے نہیں، مشقت کی، محنت کی، اس زندگی میں ختم ہوئے، اس کے بعد کوئی محاسبہ نہیں۔ اس کو بھی غالب نے خوب کہا کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اور مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر۔ یہ ہے وہ ہیومن ٹریجڈی، اور وہ یہ ہے کہ اس قیامت سے پہلے پوری دنیا میں حق کا بول بالا ہو۔ اچھا، یہ وہ بات ہے جو دنیا کے اکثر مذاہب ہیں، اور خاص طور پر جو 3 یہ مذاہب ہیں جنہیں ابراہیمی مذاہب کہا جاتا ہے، یہودیت، عیسائیت اور اسلام، جو صراحت کے ساتھ یہود کے ہاں بھی عقیدہ موجود، عیسائیوں کے ہاں بھی ہے، مسلمانوں کے ہاں بھی ہے، کہ اس سے پہلے، اس کائنات کے ختم ہونے سے پہلے، اس زمین کی قیامت آنے سے پہلے، اس پر اللہ کا دین غالب ہے، کنگڈم آف ہیون اور ارتھ۔ اور یہی بات حضرت مسیح نے کہی تھی اپنے اس وقت کے جن یہودیوں سے مخاطب، ڈیپینڈ، توبہ کر لو، فار دی کنگڈم آف ہیون از ہیڈ اینڈ۔ اب جو وہ ہے آسمانی بادشاہ آیا چاہتی، وہ آسمانی بادشاہ تھی حضور کا ظہور صلی اللہ علیہ وسلم، جس سے کہ وہ آسمانی بادشاہ قائم ہوئی اور پھر پھیلی کتنے بڑے علاقے میں، لیکن بہرحال پوری دنیا میں نہیں پھیل سکے۔ اس کے اسباب کیا تھے وہ اس وقت میرا موجود نہیں ہے، لیکن پھیلنا ہے۔ اس سے قبل کیا ہونا ہے، یہ جو تیسری بات میں نے کہی ہے، اس پر آپ کو یقین ہونا چاہیے، اس لیے کہ احادیث صحیح آ گئی، قرآن مجید کا صغرا کبرا دلالت کرتا ہے اس پر کہ حضور کو بھیجا گیا غلبہ دین کے لیے، اور بھیجا گیا پوری نوع انسانی کے لیے۔ تو جب تک پوری نوع انسانی پر دین غالب نہ ہو تو حضور کا مقصد بعثت ابھی مکمل نہیں۔ اسی کو اقبال نے کہا تھا، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے، ایک وقت آئے گا یہ پورا یہ قرآ جو ہے نغمہ توحید کے ساتھ اس کا جو ہے گونج جائے گا، لیکن یہ کہ ابھی تو نہیں ہوا ہے، نہ ہونا ہے۔ اس سے پہلے کا معاملہ ایک ہے کہ جس کی خبریں دی گئی ہیں، اور وہ ہے کہ قیامت میں اس نظام دین حق کے غالب ہونے سے پہلے بڑی خوفناک جنگوں کا ایک سلسلہ ہے جس کی خبریں دی۔ یہ یہود کے ہاں بھی ہیں خبریں موجود، عیسائیوں کے ہاں بھی ہیں، جو بائبل کا آخری باب ہے ریولیشن آف سینٹ جان، وہ کاشفات یوحنا ترجمہ کیا جاتا ہے، اور حضور کی احادیث پہ بھی ملاحم، باب الملاحم، یہ بہت سی کتابوں کے اندر باقاعدہ ابواب ہے، ایک باب الملاحم، جنگوں کا۔ ان میں سے ایک جنگ وہ ہے جسے کہا ہے اس یوحنا کی مکاشفات میں آرمگدان، اور غالباً اسی کو حضور نے قرار دیا ہے الملحمۃ العظمیٰ، عظیم ترین جنگ الملحمۃ۔ تو یہ بھی یقینی چیزیں ہیں کہ یہ ہونے والی ہے۔ یہ ملاحم کیوں ہوں؟ آپ اس میں اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اس میں ایک تو ہے عذاب اکبر جو آئے گا یہودیوں، ایک ہے عذاب اصغر جو آئے گا مسلمانوں۔ میں نے یہ آج سے 20 سال پہلے کتاب لکھی تھی جو مختلف، پہلے تو وہ نوائے وقت کے اندر کالم کی شکل میں شائع ہوئی تھی، پھر یہ کہ موجودہ اور سابقہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل، غالباً اس وقت آؤٹ آف پرنٹ ہے وہ کتاب۔ بہرحال جن کو بھی دلچسپی ہو وہ اسے کہیں سے حاصل کر لے، لائبریری سے، مکتبے سے مل جائے گی اور پڑھے اسے۔ یہ 20-22 سال پہلے کی بات ہے، وہ آج کی بات نہیں۔ تو اس میں ان تمام چیزوں کا میں نے تذکرہ کیا ہے، اس لیے کہ عذاب اکبر اس کو کہتے ہیں کہ کسی قوم کا نام و نشان مٹا دیا۔ یہ عذاب اکبر آتا تھا صرف ان قوموں پر جن کے طرف رسول بھیجے گئے اور قوموں نے بحثیت مجموعی رسولوں کا انکار کیا، ان پر وہ عذاب آئے۔ اس سے عذاب استیصال بھی کہتے ہیں۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان کی جڑ کاٹ،
ایک جڑ کاٹنا ہوتا ہے، درخت کو کاٹنا ہوتا ہے، درخت کو کٹے گا تو پھر دوبارہ جڑ میں سے شاید وہ نکل آئے، لیکن نہیں، جڑ سے لا یرا الا مساکنہم۔ یہ عذاب جو ہے اب کسی قوم پر نہیں آ سکتا، اس لیے کہ اب کوئی رسول تو آئے گا ہی نہیں، لیکن ایک قوم پر یہ تاریخ کے قرضے کی حیثیت سے موجود، اور وہ قوم یہود، ان کی طرف رسول بھیجے گئے حضرت عیسیٰ ابن مریم، رسولا الی بنی اسرائیل، اور انہوں نے یہ بات تو بہت دور کی تھی کہ مانتے انہیں اور ان پر ایمان لاتے، الٹا جو کچھ کیا ہے آپ کو معلوم ہے، انہیں ولد الزنا قرار دیا، جادوگر قرار دیا، واجب القتل قرار دیا، اور اپنے بس پڑتے سولی پر چڑھوا کر دم دیا، حالانکہ باقی ہوا یہ نہیں ہے، اللہ نے انہیں اس سے پہلے ہی زندہ اٹھا دیا آسمان پر، دوبارہ وہ آئیں گے بہرحال۔ لیکن اس قوم کے اوپر وہ عذاب جو ہے وہ قرض ہے تاریخ کا، وہ قرض ادا ہوگا، حضرت مسیح علیہ السلام ہی آئیں گے دوبارہ، اور ان کے ہاتھوں اس امت کا خاتمہ ہوگا، ایک ایک فرد ختم ہو جائے گا۔ یہ جب میں نے یہ باتیں کہی تھی تو امریکہ میں یہودیوں نے بڑا شور مچایا، میرے خلاف بھی ہم ایک مہم نکلی یہودیوں کی طرف سے کہ اس کی کتابیں وغیرہ، اس کے ویب سائٹ بند کرو، یہ جو ہے اینٹی سیمیٹک ہے، یہ کہتا ہے سب یہودی قتل ہو جائیں گے۔ یہاں پر بھی جو میرے ساتھ ایک ڈائیلاگ کرنے کے لیے کوئی 12 پروفیسر آئے تھے امریکہ وغیرہ سے، ان میں سے جو یہودی تھا تو اس نے بہت ناراضگی کا اظہار کیا، آپ کہتے ہیں سارے یہودی ختم کر دیے جائیں گے، یہ بات ظاہر بات ہے پیلیٹیبل نہیں ہے۔ لیکن پھر ہمارے ساتھی جو وہاں پر تھے امریکہ میں پریشان ہوئے کہ آپ کے خلاف یہاں پر اب یہ مہم شروع ہو، تو انہوں نے بتایا کہ جو زائنسٹ ہے، جوش زائنسٹ، اور اس کے ساتھ ہے کرسچن زائنسٹ، کرسچن زائنسٹ کا رسالہ نکلتا ہے ٹرمپٹ، جو فلاڈلفیا ٹرمپٹ، اس کے مدیر نے خود لکھا ہے کہ 80% یہودی قتل ہو جائیں گے۔ اس کو میں نے یوں سمجھا ہے کہ 20% وہ ہوں گے کہ جو حضرت مسیح کی آمد ثانی پر ایمان وہ بچ جائیں گے، لیکن باقی جو اڑے رہیں گے اس کے بعد بھی تو وہ ختم کر۔ تو یہ عذاب الاکبر جو ہے تاریخ کا ایک قرض ہے کہ جو ادا ہوگا، ورنہ کسی اور قوم پر یہ عذاب اکبر اب نہیں۔ لیکن دوسرے درجے میں یہ عذاب ہوگا امت مسلمہ پر، امت مسلمہ بھی تو عذاب کی مستحق ہو گئی۔ وہ عذاب جو یہودیوں پر بہت پہلے آئے تھے، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، یہ تھا کہ نہیں تھا؟ حالانکہ انہوں تو یہ خیال تھا کہ وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ، ہم تو اللہ کی منتخب قوم ہے، وی آر دی، قرآن کہتا ہے کہ ان کا قول یہ تھا نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹوں کی طرح ہیں اور اللہ کی جو ہے بہت چہیتے ہیں۔ عذاب آئے، نبوکدنضر کے ہاتھوں آیا، اسیرینز کے ہاتھوں آیا، پھر یونانیوں کے ہاتھوں، الیگزینڈر دی گریٹ کے ہاتھوں آیا، پھر رومنوں کے ذریعے سے آیا، اور پچھلی صدی میں جرمنوں کے ذریعے سے عذاب آئے۔ یہ عذاب تو لیکن قوم ختم نہیں ہوئی، وہ عذاب اکبر نہیں تھے، یہ عذاب مختلف حصوں میں آئے اور بڑی بڑی تباہیاں آئیں، لیکن وہ عذاب اکبر نہیں۔ اسی طرح کے عذاب ہم پر بھی آئے، ہم پر کروسیڈرز آئے اور لاکھوں مسلمان قتل ہوئے۔ یروشلم ہمارے ہاتھ سے 88 برس تک نکلا رہا اور اس پر عیسائیوں کا قبضہ رہا، ندیاں خون کی بہہ گئی مسلمانوں، اور پورا میڈیٹرینین کا ایریا جو ہے تقریباً قبضے میں رہا ہے عیسائیوں، پورا یورپ اس وقت آیا تھا۔ جو کروسیڈ نے 250 برس تک وہ جاری رہے، ویوز آفٹر ویوز آف دی کروسیڈرز کمنگ اینڈ اٹیکنگ اینڈ کانکرنگ دی سٹیز، یہ جتنی بھی فلسطین وغیرہ کا علاقہ ہے جس کے اندر ان کا اثار ہے، اور شام کا علاقہ سائل۔ پھر آپ کو معلوم ہے ہمارے اوپر حساب اس سے بھی بڑا، اس سے کئی گنا بڑا آیا، تاتاریوں کے ہاتھوں کروڑوں کے قریب انسان جو مسلمان قتل ہوئے۔ پھر اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ پھر یہ یورپین کولونیلزم آ گیا، جیسے ان پر آئے تھے یونانی اور پھر رومی اور اب پھر جرمن، ہم پر آئے انگریز آئے، کہیں ولندیزی آئے، کہیں ڈچ آئے، کہیں ہسپانوی آئے، کہیں اطالوی آئے، کہیں اسپینیئرز آئے، اور پورا کا پورا عالم اسلام ان کے زیر نگی آیا کہ نہیں آیا، دی کلونیل ایرا جسے آپ کہتے ہیں۔ تو وہ عذاب ابھی اس امت کے اوپر اور باقی ہے، ایک قرض ہے، اور وہ کیا ہے؟ یہ کلونیل ایرا جب ختم ہوا ہے، ہم آزاد ہونے شروع ہوئے، اب یہ ہمارے لیے ایک امتحان کا مرحلہ تھا بہت بڑا۔ آزاد ہو کر تم کیا کرتے ہو؟ پہلے تو ہم کہہ سکتے ہیں کیا کریں، ہمارے اوپر تو ہم تو مجبور ہیں، ہمیں غلام بنا لیا انگریزوں نے آ کر، ہمیں فرانسیسیوں نے غلام بنا لیا، ہمیں اطالویوں نے غلام بنا لیا، ان کی طاقت کے آگے ہم بے بس ہیں، لاچار ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن
اب آزادی دے کر فینظر کیف تعملون، اب تمہیں آزادیاں دے کر پھر اللہ دیکھے گا تم کرتے کیا ہم۔ جو مسلمان قوم ملک آزاد ہوا اس نے یا تو اپنا قبلہ بنایا واشنگٹن کو یا بنایا ماسکو کو، کسی نے قرآن کو اپنا امام دیا۔ دعائیں مانگتے ہیں وَاجْعَلْهُ لَنَا إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى، لیکن اس کو امام بنانا، اپنا امام بنانا، اس کے پیچھے چلنا، اس کے احکام کو نافذ کرنا، اس کی شریعت کی تنفیذ کرنا، یہ اس کی تہذیب، اس کا تمدن دیا ہوا، اس کا معاشی نظام دیا ہوا، اس کو قائم کرنا زیرو۔ اس لیے بہت بڑے عذاب کے ہم مستحق۔ بات کڑوی ہے، اچھی نہیں لگے گی، لیکن میں یہ آج سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں سن 80 سے یہ باتیں کر رہا ہوں، نوٹ کر لیں۔ البتہ اس میں یہ ہے کہ اس امت کا معاملہ سب کا ایک جیسا ہے، لیسو سواء، جیسے سورہ آل عمران میں کہا گیا ہے کہ یہ اہل کتاب بھی سب ایک جیسے تھے، ان میں بھی کچھ نہ کچھ نیک لوگ تھے، امت قائمۃ آناء اللیل، راتوں کو کھڑے رہنے والے، عبادت کرنے والے موجود تھے۔ عیسائیوں میں احبار اور رہبان جو تھے وہ بڑے نیک لوگ تھے، اس وقت بھی موجود تھے، لیکن بحثیت مجموعی کا معاملہ کیا ہے اس کو دیکھنا پڑتا ہے، بحثیت مجموعی صورتحال کیا ہے۔ تو صورتحال کیا ہے کہ ہم نے کہیں بھی اللہ کے دین کو قائم نہیں کیا، مذہب تو ہے لیکن ظاہر بات ہے کہ جرم جو ہے تو پوری امت کا، لیکن سب برابر نہیں ہے۔ سب سے بڑے مجرم عرب مسلمان، کیوں؟ انہیں اللہ نے جو مقام دیا وہ کسی اور کو نہیں دی، حضور ان میں سے تھے، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، رسول عربی۔ نمبر 2، ان کی مادری زبان میں اللہ کی کتاب موجود، انہیں اس کو سمجھنے کے لیے کوئی نئی زبان پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ کوئی ہمارے لیے تو یہ صرف پڑھیں، نحو پڑھیں، یہ پڑھیں، وہ پڑھیں، تب کہیں جا کر اپنی آنکھ سے قرآن پڑھیں، وہ نہ ترجمہ پر گزارا کریں۔ ترجمہ ظاہر بات انسپائر نہیں کر سکتا، ترجمہ تو سیکنڈ ہینڈ نالج ہے۔ جب آپ ترجمہ پڑھ رہے ہیں تو گویا کہ آپ اس مترجم کی آنکھ سے پڑھ رہے ہیں، اپنی آنکھ سے تو نہیں پڑھ رہے۔ لہٰذا یہ سب سے بڑا عذاب تو ان پر آنا ہے۔ وہ جو میں بیان کر چکا ہوں گریٹر اسرائیل کے قیام کا معاملہ کیا ہے، تباہی تو انہی ملکوں پر آئی ہے، وہ شام ہے، عراق ہے، اس کے لیے پہلا قدم اٹھایا تھا، ابھی تو اس کو ناکام بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو بھی حکمت ہے، جو عراق پر حملہ تھا وہ اصل میں اس لیے تھا کہ گریٹر اسرائیل کی طرف پہلا قدم۔ شیرون نے کہہ دیا تھا، یہ جو پڑا ہوا ابھی کہیں مرا نہیں ہے، اس نے کہا تھا جیسے یہ صدام کی حکومت ختم ہوئی ہے، اس کے مجسمے گرائے گئے ہیں کہ ان قریب عراق پر ہمارا قبضہ ہو، یہ اصل میں تھا اس گریٹر اسرائیل کی طرف پہلا قدم۔ لیکن بات ہونا نقشے جو اب آ رہے ہیں دنیا میں، اب تو بہت عام ہو گیا، 1906 سے 2006 سے چھپا ہوا نقشہ ہے وہ، اور ہمارے اخبارات میں اس کا آدھا ابھی آیا ہے، باقی آدھا تو لیا ہی نہیں گیا ہے، باقی آدھا ہے مڈل ایسٹ سے متعلق۔ وہاں جو نئی تقسیم ہونی، عراق کے 3 حصے ہونے ایک حصہ کردستان کے ساتھ مل جائے گا، وہ گریٹر کردستان، ایران کا کردستان، عراق کا کردستان، ترکی کا کردستان ملا کر ایک کردستان۔ جیسے ہمارے ہاں پاکستان کا بلوچستان، افغانستان کا بلوچستان اور ایران کا بلوچستان ملا کر گریٹر بلوچستان بنے گا، یہ ممکن نقشہ، یہ نقشہ تو اس میں دیا گیا ہے جو اب اخبارات میں چھپے۔ وہ اگلا حصہ جو ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور جو سعودی عرب کے ٹکڑے ہوں گے کہ ایک چھوٹی سی ریاست بنا دی جائے گی مکہ مدینہ شہروں کے اوپر مشتمل، یہ ویٹیکان ہوگا، جیسے ویٹیکان سٹی ہے روم کے اندر، یہ عیسائیوں کا ایک بڑا مرکز ہے، تو وہ چھوٹی سی حکومت اسے کہتے ہیں، علیحدہ ہے، وہاں اطالوی حکومت کا قبضہ نہیں ہے، وہاں پہ ان کی اپنی حکومت ہے، پوپ کی حکومت۔ ایسے ایک ویٹیکن، گویا کہ ایک مسلم ویٹیکن بنا دیا جائے گا مدینہ، یہ ان کے نقشے ہیں۔ یہ نہ سمجھے کہ ایسا ہوگا، تو اللہ جانتا ہے، لیکن یہ کہ جو ہوگا وہ تو میں نے کئی دفعہ کہا، تو اللہ کو معلوم ہے، یمکرون و یمکر اللہ، وہ اپنی سے چالیں چل رہے ہیں، اللہ اپنی چال چل رہا ہے، لیکن نقشے ان کی یہ۔ بہرحال اس میں جو بھی ہے یقیناً ایک حد تک کامیابی انہیں ہوگی جس کی خبریں ہمیں دی۔ گریٹر اسرائیل ایک دفعہ قائم ہوگا، سعودی عرب سے بھی شمالی حصہ لے لیا جائے گا، مدینے میں داخل نہیں ہو سکے بس۔ اچھا، مکے کو وہ کلیم نہیں کرتے، مکے سے انہیں کوئی سروکار نہیں، لیکن یہ کہ مدینے کو وہ کہتے ہیں یہ ہمارا ہے، ہمیں یہاں سے نکالا گیا، اور وہاں لیکن حدیث میں ہے کہ مدینے میں داخل نہیں ہو سکے گا دجال اور اس کی جو فوج ہے، لیکن باقی شام، عراق، فلسطین، لبنان اور ترکی کا جنوبی حصہ اور مصر میں جو ہے یہ سینائی پیننسولا کے ساتھ ساتھ سارا، وہ اس کو تو رو رہے ہیں ابھی تک یہودی کہ کیوں واپس کر دیا سینائی پیننسولا، 1967 وار میں ہم نے جیتا تھا اسے، بعد میں وہ اسحاق ریبن
اور یاسر عرفات کے درمیان دوستی کروائی تھی کلنٹن نے، جس کے نتیجے میں وہ واپس آیا، لیکن یہ کہ وہ واپس لے گئے، اور اس کے علاوہ جو فرٹائل علاقہ ہے نائل کے ڈیلٹا کا وہ بھی ان کی شامل ہے۔ اس ظاہر بات ہے جب یہ ہوگا تو بڑی تباہی آئے گی، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ تو سب سے بڑی تباہی مسلمانان عرب پہ آئے گی، اور کیوں؟ مستحق ہیں، انہوں نے اس کے باوجود کہ قرآن کی اپنی زبان میں ہے، انہوں نے اس قرآن کو اپنا امام نہیں۔ نمبر 2 پر میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ جو مسلمانان عجم، اگر فرض کیجئے کہ 140 کروڑ مسلمان اس دنیا میں ہیں تو 30 کروڑ کے قریب جو ہیں وہ عرب ہیں، باقی 110 کروڑ جو ہیں، 1 ارب سے زیادہ تو غیر عرب مسلمان۔ ان میں سب سے بڑے مجرم جو ہیں وہ ہم مسلمانوں نے پاکستان، ہم نے ایک تقسیم کرائی اسلام کے نام، ہم نے کہا کہ ہم اسلام کا نظام قائم کریں گے، اور اللہ نے ہمیں معجزے کے طور پر حکم عطا کر دیا پاکستان۔ اب قمری حساب سے 63 برس گزر چکے ہیں، جو آپ 61 کہتے ہیں، اگر قمری حساب رکھیں 63 برس کہاں ہے، لہذا مستحق۔ لیکن اب اس میں یہ ضرور ہے کہ ابھی پاکستان کے معاملے کو میں سمجھتا ہوں کہ ہینگنگ ان دی بیلنس والا معاملہ، ابھی نہیں کہہ سکتے۔ اللہ تعالیٰ شاید کوئی توفیق دے دے، کوئی معجزہ ہو جائے، کیونکہ میرا تو یقین یہ ہے کہ یہ قائم بھی معجزے سے ہوا ہے، جس پر میں نے تفسیر کتاب میں لکھا ہوا ہے استحکام میں پاکستان، اور اب کوئی دوبارہ معجزہ ہو سکتا ہے۔ اور وہ معجزہ کیا ہوگا کہ پوری قوم میں توبہ کی ایک کیفیت پیدا ہو جائے، اللہ کے کرنے سے ہو سکتی۔ تمام انسانوں کے دل جو ہے اللہ کی 2 انگلیوں کے مابین ہے، حضور نے ہمیں خبر دی، جدھر چاہتا ہے تو کوئی عجب نہیں کہ ایسا ہو جائے۔ بہرحال اس اعتبار سے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ پاکستان کے بارے میں نے جو آپ کو 2 آیتیں سنائی ہیں سورہ انبیاء کی، اس آخر کے حصے میں آئی ہیں سورہ انبیاء میں، وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ۔ دیکھو لوگوں، مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ جس عذاب خداوندی کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب آ گیا یا دور ہے۔ یہ حضور سے کہا جا رہا ہے، قل، آپ یہ کہہ دیں ان ادری اقریب ام بعید ما تُوعدون۔ ساتھ ہی یہ بھی فرمایا وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور مجھے نہیں معلوم، ہو سکتا ہے کہ یہ تمہارے لیے ایک فتنہ بن کر معاملہ آ گیا ہو اور ابھی تمہیں اور مہلت دینی۔ اس حوالے سے ہم نہیں کہہ سکتے۔ اب آپ کو معلوم ہے، میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں جس طریقے سے مجموعی طور پر پاکستان میں گھیراؤ کیا گیا ہے، اور جس طریقے سے یہ جتنا نیو کونز کا اور کرسچین اور جو جیوش زائنسٹ ہیں، اور اب ان کے اندر اضافہ کیجیے ہندو زائنسٹ کا، اب یہ جس طریقے سے گھیرے کے اندر لے رہے پاکستان، جس طرح بھارت کی فوج افغانستان میں بھی آ رہی ہے، اس نے اپنے کتنے قونصل خانے کھولے ہوئے ہیں افغانستان میں، کس لیے؟ جو کچھ وہ ہو رہا ہے بلوچستان کے اندر، جو کچھ ہمارا پورا صوبہ سرحد ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر جو کچھ کراچی میں ہو رہا ہے، یہ سارے معاملات جو ہیں وہ دیکھ لی تو گویا کہ باہر سے ہمارا گھیراؤ مکمل ہو چکا ہے۔ اور اس میں یہ ہے کہ تازہ جو بمبئی کے اندر جو ہوئے ہیں معاملات وہ نوٹ کی، کس طریقے سے اب اسے کہا جا رہا ہے کہ کچھ مسلمانوں نے کیا ہے، حالانکہ اس کے سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ایک ہندو ہیمنت، جس نے کہ وہاں ساری تحقیقات کی کہ سمجھوتا ایکسپریس کو جو اڑایا تھا کس نے اڑایا تھا، اس کی انہوں نے کہا جب کی ہے تحقیقات، اب یہ اس کو جب دکھ رہا ہے ہندو قوم کے اندر کم سے کم یہ بھی بات موجود، جہاں وہ بدماشیاں ہیں وہاں یہ بھی ہے، یہ خیر بھی ہے، جہاں برائیاں ہیں ان کے اندر وہ خوبیاں بھی ہیں۔ ان کا ایک کمیشن ہے صاف ایک ہندو کو، اور ہندو بھی سرونگ کرنل کا یہ ہے ماسٹر مائنڈ، اس نے کروایا اور وہ گرفتار ہوا، سرونگ کرنل پاک آف بھارت آرمی۔ تو اب ظاہر بات ہے کہ اس کو مارا گیا ہے بمبئی میں، اس کو مسلمان کاہے کو مارے گئے؟ مسلمانوں کا تو وہ کہ محسن تھا، وہ مسلمان کس وجہ سے اسے مارے گئے؟ اسے مارنے والے کون ہیں؟ وہی ہندو زائنسٹ کہہ لیجیے ان کو، یا ہندو تشدد پسند کہہ لیجیے، جو پاکستان کو ختم کرنے پر تلے بیٹھے۔ یہ ان کا در حقیقت کام ہے کہ اس شخص نے اتنی بڑی حرکت کی کہ ہمیں جو ہے ہماری سازش کو بے نقاب کر دی۔ تو اصل میں لیکن یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے وقتی طور پر تو بہت ذرا طوفان اور جوش آیا تھا، معلوم ہوتا تھا کہ شاید 9/11 والا معاملہ جو تھا نیو یارک کا، اس کے نتیجے میں جو ایک دم امریکہ جو ہے نکلا ہے غصے کے اندر، اور پوری قوم اس کی کھڑی ہو گئی اور پوری دنیا جمع ہو گئی افغانستان پر حملے کے لیے۔ شاید ایسا معاملہ ہو جائے، لیکن نہیں، اللہ کا شکر یہ معاملہ جو ہے ان ادری لعلہ فتنة لکم ومتاع الی حین۔ ابھی کل کی جو تازہ ترین رپورٹ ہے وہ یہ ہے کہ اوباما کو
بریفنگ دی گئی ہے کہ پاکستان کے جو نیوکلیئر بامبس ہیں وہ ولنریبل ہے اور ان کے اندر اندیشہ ہے کہ وہ جو ہے شدت پسندوں کے ہاتھ میں نہ پڑ جائے۔ اس کو کوئی نہ کوئی بہانہ انہوں نے بنانا، یہ جو میں آپ سے عرض کر چکا ہوں۔ کچھ ہمارے لوگوں کو یہ امیدیں ہو گئی تھی براک اوباما کے آنے سے، یہ میں نے پھر اس کے بعد ایک مضمون میں پڑھا ہے، آپ کے لیے بھی نئی بات ہوگی۔ یہ براک کا لفظ جو ہے اس میں یہ بھی اسلامی ہے، یہ برکت سے ہے، اس لیے کہ اس کا باپ جو ہے وہ سواحلی علاقے کا، سواحلی زبان جو ہے، کینیا کا ساحلی علاقہ جو ہے وہ سواحلی زبان جو ہے اس میں عربی کی بڑی آمیزی